الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال تعالى في مقام آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. بزرگان محترم، برادران عزیز، خصوص بالخصوص ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم مولانا عبدالودود صاحب اور دیگر اس ادارے کے مدرسے کے اساتذہ، علماء اور آپ حضرات، سب سے پہلے تو حضرت ڈاکٹر صاحب جو بذات خود ایک جامع ترین شخصیت ہیں، انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اس نیکی کے کام کے آغاز کے موقع پر حکم دیا. اس میں میری بھی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے، اور آپ لوگ بھی جو اس وقت میں یہاں موجود ہیں، ایک بہت بڑا دین کے، نیکی کے، خیر کے، فلاح کے، انسانیت کی بھلائی کے ایک شعبے کا کام جو اس وقت خصوص بالخصوص ہمارے مذہبی شعبے کے اندر سے ناپید ہوتا جا رہا ہے. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو انہوں نے اس چیز کا آغاز فرمایا. وہ تمام ساتھی، وہ تمام کے تمام معاونین جنہوں نے اس سلسلے میں کسی بھی طور پہ تعاون فرمایا، مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ہاتھ پیروں کے ساتھ، کسی بھی انداز میں، اور کچھ نہ صحیح، فقط اس کام کے لیے محبت اور دل کے اندر عقیدت رکھی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وقت بہت مختصر سا ہے، سردیوں کا موسم ہے، ظہر میں اور عصر کے اندر بڑا مختصر سا وقفہ ہوتا ہے. بس 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. علامہ اقبال کا نام تو آپ سب نے سنا ہے، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی دعا بچے اسکولوں کی اسمبلی کے اندر صبح کو پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. انہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی کہتے ہیں فرشتے کو. فرماتے ہیں صرف عبادت، سجدہ، تسبیح اور ذکر محض اور محض اگر یہ مقصود و مطلوب ہوتا تو فرشتوں کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں کی مقدار کے اندر ہے. اللہ کریم نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کروایا ہے، اور درد دل کے شعبے، خدمت خلق کا شعبہ، آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی ہے، پانی کا شعبہ ہے نا، پانی کا کام ہو رہا ہے اس وقت میں. پانی 29واں سپارہ ہے، اور 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الملک، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے میری امت کے ہر مرد و عورت کے دل میں، ذہن میں یہ سورت آ جائے، اس لیے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ہم اس سورت کو پڑھتے جائیں، اور پڑھتے پڑھتے جب اس کی آخری آیت میں پہنچتے ہیں تو آخری آیت کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھ تو لو، ان سے معلوم تو کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کس چیز سے کر رہا ہے. اللہ کریم یہ نہیں فرما رہا کہ میں نے بہت بڑے آسمان بنائے، میں نے بہت بڑے پہاڑ بنائے، میں نے سونا اور چاندی بنایا، میں نے انسان کو بنایا، میں نے حیوانات کو بنایا. نہیں، بالکل ایک عام سی اور سادی سی مثال دے کے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے. بالکل چھوٹی سی بات کہ جس میں مومن، کافر، نیک، بد، ہر نسل کا، ہر زبان کا انسان اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اللہ کریم فرماتا ہے ذرا اس چیز پہ غور کرو اور میری ذات کی پہچان حاصل کرو. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.
اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان لوگوں سے پوچھو تو صحیح، ان سے پتہ تو کرو جو میری ذات کا انکار کر رہے ہیں، میرے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیا نفسیاتی انداز ہے پروردگار کا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، کوئی فلسفیانہ بات نہیں، کوئی لمبی چوڑی منطق کی اور لاجک کی بات نہیں، کسی فزکس کی، سیوکس اور کیمسٹری کے فارمولوں کی بات نہیں، اتنی آسان سی بات ہے کہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتی کاٹنے والا ہو یا سر پہ اینٹیں ڈھونے والا ہو، وہ بھی اس بات کو سنے گا اور اللہ کے توحید کی گواہی دے گا۔ اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یہ تو بتاؤ اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، اگر زمین میں سے پانی نکلنا بند ہو جائے، تم کنویں کھودو، بورنگ کرو اور زمین کے اندر سے پانی نکلنا بند ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، وہ کون ہے جو تم کو صاف ستھرا پانی پینے کے لیے فراہم کرے گا؟ تمہاری تمام کی تمام تر طاقتیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، جس مقام پر جانے کے بعد تمہاری عقل، تمہاری طاقت اور قوت جواب دے جاتی ہے، پانی خشک ہو جاتا ہے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون ہے جو نتھرا ہوا، فلٹرائزیشن والا ستھرا پانی تمہارے حلق تک پہنچاتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اس سورت کی اس آخری آیت پر پہنچیں اور یہ آیت پڑھیں فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فوراً کہیں اللہ رب العالمین، اللہ تو ہے جو یہ پانی فراہم کرنے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو حیات دی ہے تو پانی کے ذریعے حیات دی ہے، پانی کے ذریعے ہم نے حیات دی ہے۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی اگر وضو کرو تو فضول خرچی نہ کرو، ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں۔ اور آج جن ساتھیوں نے، جن دوستوں نے کوشش و کاوش کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کہنے کو پانی کے چند قطرے ہیں، مگر میرے عزیزوں اور دوستوں، یہی پانی کے چند قطرے کسی کی نجات کا سبب بنتے ہیں اور کسی کے لیے عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہارون رشید خلیفہ بادشاہ، آپ نے نام سنا ہوگا، سفر پہ نکلا، راستہ بھول گیا۔ راستہ بھول کے جب وہ آگے تک چلا گیا تو چاروں طرف میں سناٹا، اکیلا پن، رات کا وقت آ گیا، جنگل بیابان، گرمی کے اندر پیاس سے برا حال۔ وہاں پہ ایک شخص ملا، خلیفہ نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ مجھے پانی دو گے؟ کہنے لگا دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ پانی کے بدلے تم کیا دو گے؟ تم کیا دینا چاہتے ہو پانی کے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا تم جانتے نہیں میں خلیفہ ہوں، ہارون رشید، آدھی دنیا کی سلطنت میرے پاس ہے، کیا دو گے تم مجھے؟ یعنی سب تو مجھے پانی چاہیے، پانی سے میرا حلق تر ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں آدھی تو نہیں لیتا۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ گلاس آدھا، کٹورا آدھا ہے پانی کا، آدھا گلاس آدھی سلطنت، ایک گلاس پوری سلطنت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار دے دو، آدھا گلاس پیا، آدھی سلطنت تیرے نام، پھر آدھا گلاس پیا، پوری سلطنت تیرے نام۔ وہ اللہ والا تھا، اللہ کریم نے ہدایت کے فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا پانی پیو جتنا تم پینا چاہتے ہو بادشاہ سلامت، میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ تاج و تخت جس پہ تم نازا و فرحاں ہوتے ہو، اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، فقط ایک گلاس پانی کے برابر۔ لوگ لوگوں کے کام کرتے ہیں دنیا کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ حضرات یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید ہے، بہلول دانا، ایک اللہ والا درویش آدمی۔ ہارون رشید کے دربار میں آتا تھا اور جاتا تھا، آنا جانا تھا اس کا، اور بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا۔ تھے وہ بڑے اللہ والے، حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص شاگرد تھے، لیکن اوپر سے درویشی کا روپ اختیار کیا ہوا تھا، بڑی بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ بادشاہ بھی ان سے محبت کرتا تھا،
بادشاہ نے کہہ رکھا تھا کہ یہ بہلول جب کبھی میرے پاس آئیں انہیں روکنا مت، یہ جو کریں کرنے دینا۔ بادشاہ ایک دن اپنے محل میں آرام کر رہا تھا، بہلول صاحب تشریف لائے، بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے اچھلنے لگے بچوں کی طرح سے، چھلانگے مارنے لگے۔ بادشاہ کا ایک بڑا خاص الخاص، بالکل خاص اس کا وزیر بھی تھا، بلکہ کہوں تو چمچہ خاص تھا، جو ہر وقت بادشاہ کی خوشنودی چاہتا تھا۔ اسے کہا نیچے اتر، گریبان سے پکڑ کے بہلول کو نیچے پھینکا، زور سے تھپڑ دے کے مارا۔ اب جناب بہلول صاحب نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، چیخنے لگے، چلانے لگے، زمین پہ بچوں کی طرح پیر رگڑنے لگے۔ ہارون رشید کے کان میں آواز آئی، وہ اپنے محل سے نکل کے باہر آئے، کیا ہوا؟ دیکھا جی بہلول صاحب رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ؟ کہنے لگے جی آپ کے وزیر نے مجھے مارا ہے۔ بہلول کی بات سن کے بادشاہ کو ان سے محبت تھی، پیار تھا، اس نے بھی اس وزیر کے منہ پہ تھپڑ دے کے مار دیا۔ بہلول صاحب پھر روتے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یار اب تو بس کر جاؤ، میں نے تمہارے کہنے پہ اپنے وزیر کے منہ پہ تھپڑ دے کے مار دیا، اس کی توہین کر دی، آپ پھر روتے رہ رہے ہیں۔ کہنے لگے بادشاہ مجھے اس پہ رونا نہیں آ رہا، مجھے تجھ پہ رونا آ رہا ہے، تجھ پہ رونا آ رہا ہے، اس لیے کہ میں تو چند منٹوں کے لیے اس کرسی پر بیٹھا تو مجھے یہ ذلت برداشت کرنا پڑی کہ میرے منہ پہ تھپڑ پڑ گئے، تو 11 سال سے یہاں پر بیٹھا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ کن کن چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا تجھے؟ کون کون سی چیزیں تجھے برداشت کرنا پڑے گی؟ دنیا کی سلطنت، دنیا کی محبتوں کے لیے تو انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایک طوائف پیشاور عورت، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اس کے جرموں کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ گرمی کا موسم میں چلی جا رہی ہے، کنویں کے پاس دیکھا کہ چھوٹا سا کتے کا بلا گرمی سے ہانپ رہا ہے، پانی موجود نہیں۔ اس عورت نے جو اگرچہ پیشاور تھی، دوپٹہ چادر اتاری، اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھا، اسے کنویں میں ڈالا، اسے باہر نکالا، اس چھوٹے سے جانور کے بچے کو پکڑا، اس کے منہ کو صاف کیا، اس دوپٹے کو نچوڑا، نچوڑ کے اس کو پانی پلایا۔ وہ کتے کا پلا پانی پی کے سیراب ہو کر چلا گیا۔ یہ عورت بھی یہ نیکی کر کے بھول گئی، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس چھوٹے سے کتے کے پلے کو پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے اس طوائف کی بخشش فرما دی، سبحان اللہ، اس کے گناہوں کو، جرموں کو معاف کر دیا۔ اور وہیں پر نبی علیہ السلام فرماتے کہ ایک اور عورت نیک، متقی، پرہیزگار، رات دن اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کے گھر میں بلی آتی تھی، وہ چیزوں کو خراب کر دیا کرتی تھی۔ کہنے لگی یہ بلی تو بڑی کم وقت ہے، اس نے بلی کے گلے میں رسی باندھی، اسے چرپائی کے ساتھ باندھ دیا، باندھ کے چلی گئی۔ بلی تو بیچاری جانور بے زبان، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بلی گھومتی رہی، رسی گلے میں لپٹتی رہی، یہاں تک کہ وہ بلی لپٹ کر مر گئی۔ یہ نیک عورت، عبادت گزار، میدان حشر کے اندر جب اللہ کے دربار میں جو بھی صورت بنی، اس کے معاملہ ہونے کی جو کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم عطا کر دی۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ فرماتا کہ نبی فرماتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، مدد کرتا نہیں، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور کتنی بڑی چیز ہے خدمت خلق۔ حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، سگے چچا کے بیٹے، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے جہاں رشتہ داری ہو وہاں محبت میں کمی ہوتی ہے، تو ہمارا اپنا بچہ ہے، ہوگا کسی جگہ کا جو کچھ ہوگا، مگر نبی علیہ السلام کے جو عزیز و اقارب تھے نا، رشتہ داری اپنی جگہ مگر عقیدت، احترام اپنی جگہ۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے۔ جب کبھی کوئی پوچھتا نا کہ یہ بتائیں آپ میں اور ان میں عمر کا کیا فرق ہے، کون بڑا ہے، تو ایسے نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، فرماتے تھے رات اور دن کی گنتی کے اعتبار سے تو میں بڑا ہوں، رتبے کے اعتبار سے یہ بڑے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے بھی تھے، قرآن پاک کے مفسر بھی تھے۔
اور حضور علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں لینے والے تھے۔ اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں، روضہ رسول کے پاس، مسجد نبوی کے پڑوس میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اعتکاف کیے بیٹھے ہیں۔ اس وقت تک گنبد بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچی قبر تھی آقا علیہ السلام کی۔ یہ اعتکاف کیے مسجد میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک شخص آتا ہے دور سے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے اپنی دیوانگی میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے ہم نے کبھی کلمے کے اندر جو آتا ہے نا، لا کا معنی نہ، کلمے کے اندر جو لا آتا ہے نا، اس کے سوا کبھی لا کا لفظ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ دینا ہی دینا تھا، عطا ہی عطا تھی، انکار تھا ہی نہیں۔ اب یہ دیہاتی آدمی آیا، ابن عباس مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ اپنی باتیں کرنے شروع کر دی۔ حضرت اب آپ تو چلے گئے یہاں سے، جب تک آپ یہاں تھے آپ جانتے بھی تھے کہ میں غریب آدمی ہوں، قرضہ لے کے اپنا کام چلاتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا تھا، آپ سے اپنی عرضی پیش کرتا تھا، آپ میرے قرضے کے اتارنے کے سامان فراہم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت جی اب تو آپ بھی چلے گئے، قرض والا مجھ سے قرض مانگ رہے، کروں تو کیا کروں؟ یہ باتیں وہ کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر، اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں، دل کی باتیں کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ روتا جا رہا ہے، باتیں کرتا جا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ آخری عشرہ ہے، ان کے شاگرد بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ان کے جو ساتھی تھے، شاگرد تھے، کہنے لگے حضرت آپ اعتکاف میں ہیں، باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب حالانکہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ شاگرد ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اللہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اس کے سینے کو قرآن سے بھر دے۔ ان سے زیادہ مسئلوں کو کون جاننے والا تھا؟ لیکن بہرحال وہ جیسے نکلنے لگے، وہ پیچھے بولا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا جانتا ہوں مگر تجھے بتاؤں، یہ کہہ کے اشارہ کیا نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف، سرکار کی قبر مبارک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا میں نے ان پاک نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے، اللہ کریم ایک ایک قدم کے اٹھانے پر 2 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ہوں، نکلوں گا باہر تو میرا اعتکاف ٹوٹے گا، اور اگر آج نکل کر میں نے اس غریب کو سہارا نہ دیا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہاں پر بھی آ کر یہ خالی چلا جائے گا۔ تو خدمت خلق چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جو پروردگار اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ درد والا دل، بہنے والی آنکھ، محبت والے ہاتھ، پیار والی زبانیں سب کے پاس ہوتی ہیں، ہاتھ سب کے پاس ہوتے ہیں، آنکھیں سب کے پاس ہوتی ہیں، دل سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر وہ دل جس میں درد ہو، وہ ہاتھ جس میں سخاوت ہو، وہ زبان جس کے اندر مٹھاس ہو، خلوص اور پیار ہو، اور وہ آنکھ کے جس کے اندر محبت کے پانی اور آنسو اور نمی پائی جائے، یہ اللہ اپنے مخلصین و محبین کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی اور مہربانی ہے، اور یہ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کار ہے۔ محسوس نہ کیجیے گا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، میری والدہ مر گئی، میرے والد فوت ہو گئے، میرا عزیز فوت ہوا، تیسرے دن، چوتھے دن، 40ویں دن رشتہ دار آئے، کھانا کھایا، قرآن پاک پڑھا، چلے گئے۔ یہ معاشرے کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھے سرکار آپ فرما دیں میری والدہ فوت ہو گئی، کیا کروں؟ میرے ابا جان دنیا سے چلے گئے، میں کیا کروں؟ ایک صحابی نے پوچھا، فرمایا ایسا کرو کنواں کھدوا دو۔ کہنے کہ حضرت اتنی گنجائش تو نہیں ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو درخت لگا دو، اس درخت کی ٹہنیوں میں جتنے پرندے گھونسلہ بنائیں گے، اس کے سائے کے اندر جتنے انسان بیٹھ کر رات کو دن کو آرام کریں گے، جتنے لوگ اور جانور نفع اٹھائیں گے، تمہاری اماں کو ثواب پہنچتا چلا۔ اسی طرح سے یہ پانی کی صفائی کا جو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہ آغاز ہو رہا ہے، یہ مرنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کار ہے۔
آج میں اور آپ زندہ اور حیات ہیں، اور بقول ہمارے ایک استاذ اور بزرگ کے وہ فرماتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جس وقت تک سانس ہے اپنی اصلاح کا چانس ہے، جب تک سانس ہے اللہ کی محبت کے بینک میں اپنے اکاؤنٹ کھلوانے کا چانس ہے۔ ان ہاتھوں سے زندگی میں کچھ کر جائے وہاں پہ کام آئے گا، وگرنہ کچھ پتہ نہیں کہ جانے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر دو دعا کے بول بھی بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان کہ خدا کی قسم کہ جس کے جانے کے بعد اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، وگرنہ کیا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا، روز و شب دیکھا جاتا ہے، ادھر کسی کی جان نکلتی ہے، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ خدا کی قسم باپ مر گیا، ماں مر گئی، کسی رشتہ دار کو فون نہیں کیا، گھر میں تالے لگائے، کنڈیاں لگائیں، سارے گھر کی صفائی پھیری، مرنے والے کے انگوٹھوں پہ سیاہی لگا کے رجسٹریوں پر کاغذات پر پہلے انگوٹھے لگوائے، اس کے بعد سب کو فون کیا، رونا پیٹنا مچایا تاکہ پہلے مال کو سمیٹا جائے، بعد میں لاش کو قبر میں اتارا جائے۔ یہ سب کا سب پڑا رہ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا نے تم کو دیا سب چیزیں بیکار، کرامت کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ حلال جو تم نے کھایا اور کھا کے تمہارے جسم کا حصہ بن گیا، وہ کپڑا جو تم نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور اپنے ہاتھوں سے جو تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا، بس وہ تمہارا ہے، باقی سب یار لوگوں کا ہے۔ مکان میرا ہے، پلاٹ میرا ہے، زمین میری ہے، میں نے ابا کی خدمت زیادہ کی تھی، یہ کپڑے سارے میرے ہیں، میں نے ساس کی خدمت زیادہ کی تھی، یہ سارے کپڑے میرے ہیں، میں نے اماں کی خدمت زیادہ کی تھی، یہ ساری چوڑیاں میری ہیں۔ یقین مانے میرا گھر نیو اسپتال کے پاس ہے، اور بچپن کی کوئی بات دیکھی بھی ہوتی ہے ذہن سے نکلتی نہیں۔ بچپن میں اسکول کی جب چھٹیاں ہوتی تمام تر معاملات، جس وقت میں گئے ایک وارڈ تھا، ہم نے بچپن میں اس کا نام رکھا ہوا تھا اسرائیل وارڈ، وہاں جو آتا تھا مر کے جاتا تھا، ٹیٹنس وارڈ تھا، پورے پنجاب کا ایک وارڈ۔ تو گرمیوں کے موسم میں جب چھٹیاں لمبی دوپہر ہم اسپتال میں کھیلا کرتے تھے، تو وہاں پہ دیکھا ایک خاتون تھی جو محسوس ہوتی تھی اپنے حلیے سے کہ اچھی خاصی کسی گاؤں کی چودران عورت ہے، وہ مر گئی، دوپہر کا وقت تھا، اس کے پاس ایک عورت تھی، مجھے نہیں پتا بیٹی تھی بہو تھی کون تھی۔ اب بچپن کی چیزیں کبھی انسان بھولتا نہیں، ہم نے دیکھا وہ عورت جیسے بڑی خاتون بزرگ فوت ہوئی، کسی گاؤں کی بڑی مالدار خاتون لگتی تھی، اس کی چوڑیاں اتاری، اس کے گلے میں جو کچھ تھا وہ اتارا، اللہ جانتا ہے اس کی ناک میں ناک کی کیل تھی، نوز پن لونگ تھی، اس عورت نے، وہ بیٹی تھی بہو تھی مجھے نہیں پتا، اس نے نوچ کے اتاری، کھینچ کے اتاری، اور اتنے زور سے کھینچ کے اتاری کہ ناک کٹ گئی، اور وہ تازی تازی بوڑھی عورت مری تو اس کا خون نکلنے لگا اس کے اندر سے۔ اس نے مگر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، اپنے کوئی چیز تھی تھیلا تھا اس کے اندر رکھا، اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا، چیخنا شروع کیا۔ آدمی دیکھ کے حیران ہو جائے کہ یار یہ کیا ناٹک اور ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہاتھوں سے کر کے چلے جائیں، دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں، اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو کامیابی عطا فرمائے۔ دل سے دعا فرمایا کہ میرا ارادہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے دائیں بائیں جو محلے ہیں ان میں دائیں بائیں چاروں طرف گھروں کا تمام تر ان کا ڈیٹا لیا جائے، دیکھا جائے کہ کون ایسے افراد ہیں کہ جن کی زندگی قسمہ پرسی کا شکار ہے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اس وقت کی صورتحال ہے، یہ ڈینگی کا بخار چل رہا ہے، میں مسجد میں بیٹھا ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب دعا کیجیے کہ میری اماں بیمار ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس اب ان کا آخری وقت ہے، دعا کیجیے گا۔ اچھا چلا گیا، جانے کے بعد پھر واپس آیا اور بڑی محبت سادگی کے ساتھ کہنے لگا مولوی صاحب ایک دعا اور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ یا تو اماں کو صحت دے دے، اور اگر امی کو موت آنی ہونا تو پہلی تاریخ کے بعد آ جائے، اس لیے کہ میرے پاس ابھی قبر کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ شہر غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، قضا کہتے ہیں موت کو، شہر غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، خرچ تدفین کا بیماری پہ لگ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دائیں بائیں دیکھیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رات کو تہجد نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، اگر وہ مرے گا تو ایمان کے بغیر مرے گا۔ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، اگر یہ رات کو مرے گا ایمان کے بغیر مر جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ بہترین شعبہ ہے جس کا اللہ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے۔
ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ کریم سلامت رکھے، ان کی زندگی میں ان کے فیض میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو خدمت خلق کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر سے آج پانی کی، صاف پانی کا ایک سلسلہ کار شروع کیا جا رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کریم 29ویں سپارے کی پہلی سورت کی آخری آیت میں اپنی توحید کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اے نبی سے پوچھو تو صحیح، اگر پانی خشک ہو جائے تو لائے گا کون؟ اگر پانی رک جائے تو لائے گا کون؟ اگر زمین بنجر ہو جائے تو پانی لائے گا کون؟ میں ہوں جو تم کو پانی دوں گا۔ لہٰذا پانی کا ایک ایک قطرہ جب پیا جائے، ایک ایک قطرے کو استعمال کیا جائے تو اللہ کی ذات کا دھیان اپنے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرمائے، اس نیکی کے کام کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ کریم صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے آنے والے دور میں منصوبے ہیں لوگوں کی خدمت کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے لوگوں کو جتنا نفع ملتا ہے اتنا زیادہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں انہیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کے بعد ذرا باہر دعا کریں گے، پہلا گلاس پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وقت بتا دیا جائے گا کہ اس وقت سے تک پانی کھول دیا جائے گا، اور سارے علاقے کی آباد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب سمیت ان کے جتنے ساتھیوں نے، معاونین نے، یا اللہ تیرے بندوں کے لیے اس پانی کے پاک، صاف، ٹھنڈے، ستھرے پانی کا انتظام کیا ہے، اے اللہ ان سب کو سرکار کے ہاتھوں جام کوثر سے سیراب فرما۔ اے اللہ، اے مولا کریم، اے پاک پروردگار، جو تیرے بندوں کے لیے اس پانی کا انتظام کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں بار بار زمزم کے پانی سے سیراب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بندوں کے لیے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، مولا کریم، ہم سب کو اپنی مخلوق کے لیے نفع کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں خلوص عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی ذات کا دھیان عطا فرما دے۔ یا اللہ ریاکاری سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ریاکاری سے، دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم جو کچھ کریں تیری رضا کے لیے کریں، ہمیں ہر عمل میں خلوص عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب سمیت یہاں پہ جتنے ساتھی ہیں، میں نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے پروردگار، جنہوں نے جس نوعیت میں، جس طریقے سے تعاون کیا، یا اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حضرات علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اپنے اپنے مقامات سے نماز ظہر کے بعد فقط اس نیکی کے کام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے قاری عزیز الرحمان صاحب ہیں، قاری حبیب الرحمان صاحب ہیں، قاری اسامہ صاحب ہیں، اور دیگر علماء کرام نے، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جسم کو اور روح کو دونوں کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں عرضی کر رہے ہیں، برکت والا موقع ہے، اے اللہ رحم کی، کرم کی، عافیت کی بارش عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم و کرم کی اور عافیت کی، عنایت کی بارش عطا فرما دے۔ یا اللہ رحم و کرم کی، عافیت اور عنایت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ علم و خیر و برکت جو نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی، ہم سب کو عطا کیجیے گا۔ ہر وہ شر اور فتنہ کہ جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی، ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے گا۔ جب بھی نزا کا عالم طاری ہو، ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔
العالمین آپ سب حضرات کو بہت بہت مبارک۔